یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج جون 2022 کی 28 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی صدر سمد شکیل اور سیکرٹری جنرل مجتبیٰ بانڈے کو گزشتہ رات رہا کر دیا گیا ہے۔ انہیں 2 روز قبل پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس اور جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کے بعد دونوں نوجوان رہنماؤں کو رہا کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی نے 5 جولائی کو مظفر آباد میں اسمبلی کے سامنے مظاہرے کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کارکنوں نے گزشتہ روز یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے دفتر کے سامنے دھرنا دینے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے لاٹھی چارج اور ٹیئر گیس سے حملہ کر کے کئی نوجوان زخمی اور متعدد کو گرفتار کر لیا ہے۔ 12 پاکستانیوں کو اٹلی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر یورپ کے راستے اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کا الزام ہے۔ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ 12 پاکستانی اسرائیل میں داخل ہو کر تخریبی کارروائیوں میں حصہ لینے والے تھے۔ گرفتار ہونے والے 12 پاکستانی یورپ میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہوئے ہیں اور سب کا تعلق ایک ہی گروپ سے بتایا جاتا ہے۔ بھارت نے ٹویٹر کے مندرجہ ذیل اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں۔ ان میں اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارت خانہ، ترکی، ایران اور مصر شامل ہیں۔ یہ احکامات بھارتی سرکار نے جاری کیے ہیں۔ یاد رہے کہ ریڈیو پاکستان کا بھارت میں ٹویٹر اکاؤنٹ پہلے ہی سے بند کیا گیا ہے۔ بھارتی یونین ٹیریٹری جموں کشمیر اس سال تمام کالجوں میں ہنر کورسز متعارف کروانے جا رہا ہے۔ یہ بات سری نگر میں پرنسپل سیکرٹری فار ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پیر کو ہونے والی NEP 2020 کی 2 روزہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال 30 کریڈٹ والنٹری اسکیم 30 کریڈٹ والنٹری اسکل سرٹیفکیٹ پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں لاپتہ کیے گئے 50,000 سے زائد بلوچ عورتوں مردوں سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے پاکستان کے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ریاض پیرزادہ نے انکشاف کیا ہے کہ کچھ لاپتہ افراد مارے گئے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کچھ بلوچ بھارت اور کلبھوشن یادیو کے ساتھ رابطے میں تھے۔ یہ بات وفاقی وزیر نے پاکستانی چینل ڈان کو دیے گئے انٹرویو میں کہی۔ ریاض پیرزادہ نے دعویٰ کیا ہے کہ کچھ لاپتہ افراد ہمسایہ ممالک میں پناہ لے چکے ہیں۔ اس دوران لاہور سے اس مہینے ملنے والی 52 لاشوں کے چہروں کی مماثلت خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے بتائی جا رہی ہے۔ خیال ہے کہ دوسرے صوبے سے لاشیں لا کر پنجاب میں پھینک دی جاتی ہیں۔ یہ رپورٹ سما ٹی وی چینل نے نشر کی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جرمنی میں G7 کے اجلاس میں شرکت کے بعد آج UAE کے مختصر دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ بجٹ کا حجم 119 ارب 32 کروڑ روپے ہے۔ بجٹ میں غیر ترقیاتی اخراجات یعنی سرکاری اخراجات کے لیے 61 ارب 44 کروڑ 6 لاکھ 40 ہزار روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ تعلیم کے لیے 1 ارب 80 کروڑ، صحت کے لیے 1 ارب 8 کروڑ، سماجی بہبود کے لیے صرف 26 کروڑ 65 لاکھ اور جنگلات اور وائلڈ لائف کے لیے فقط 17 کروڑ 47 لاکھ رکھے گئے ہیں۔ بجٹ اجلاس کے دوران پیرامیڈیکل سٹاف نے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان اسمبلی کے گیٹ پر دھرنا دیا اور رسک الاؤنس کی بحالی کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن سرکار نے ان کے مطالبے پر کان نہ دھرا، لہٰذا احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے یاسین ملک کی سزا کے خلاف 22 جولائی کو لائن آف کنٹرول پر تتری نوٹ کے مقام پر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ ریڈیو ہمالیہ کے تجزیہ نگاروں نے کہا ہے کہ یہ دھرنا دراصل پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اشرباد سے دیا جا رہا ہے اور اس دھرنے کے ذریعے ریاست کا
پلان ایک مصنوعی تصادم کے حالات پیدا کرنے کے ہیں۔ تجزیہ نگاروں نے کہا کہ یہ دھرنا اور یاسین ملک کی رہائی مہم کی آڑ میں دراصل نوجوان سیاسی کارکنوں کو اصل معاشی سیاسی مسائل اور پاکستان سے آزادی کی جدوجہد سے ہٹا کر پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھارت مخالف پالیسی کا اعلی کار بنانا ہے۔ تجزیہ نگاروں نے رائے ظاہر کی کہ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو ISI کی پروردہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور اس کی سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے شہر سینسا میں لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی اور ہڑتال اور پہیہ جام کی دھمکی دی گئی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اگر لوڈ شیڈنگ اور وولٹیج کے معاملات درست نہ کیے گئے تو وہ توڑ پھوڑ پر اتر آئیں گے۔ 10 جولائی کو عید الاضحیٰ کے منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ ریڈیو ہمالیہ کے تجزیہ نگاروں نے جموں کشمیر، پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ اس موقع پر وہ گائے ذبح کرنے سے گریز کریں، کیونکہ گائے کو ہندو مقدس مانتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہندوؤں کے جذبات کا احترام کر کے آپس میں مذہبی بھائی چارگی کی بنیاد رکھنا جموں کشمیر، پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے شہریوں کا فریضہ ہے۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ آج کا نیوز بلیٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد یوب مرزا کو اجازت دیجیے۔